ہم اور آپ ہیں کہ ایک شادی اگر کرتے ہیں ایک بیوی کو نہیں سنبھال پاتے، ایک بیوی ہم سے نہیں سنبھالی جاتی، روزانہ شب و روز لڑائی، صبح شام لڑائی، صبح شام گھر میں دنگا فساد، تو میں، یہاں تک کہ کبھی کبھی معاملہ آگے بڑھتا ہے اور چھٹکارے کی بھی نوبت آ جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، اور آپ نے سب کے ساتھ ایسا پیار محبت کا اظہار کیا کہ ایک وقت آیا جب مصطفیٰ نے سب کو اجازت دے دی کہ آپ میں سے جو بھی جانا چاہتا ہے، جانا چاہتی ہو، وہ مجھ سے دور ہو سکتی ہو، جا سکتی ہو۔ بیک وقت سبھی نے کہا تھا یا رسول اللہ، آپ کے دیار میں اور آپ کی چوکھٹ پہ جو مجھے محبت ملی ہے، جو پیار ملا ہے، کہیں اور ملنا ناممکن ہے، اس لیے میں کبھی بھی آپ کے دربار کو اور آپ کی چوکھٹ کو اور آپ کی خدمت کو چھوڑ کر کے کہیں دوسرے کے پاس نہیں جا سکتی، کہیں نہیں جا سکتی۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو دیکھو، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تو دیکھو۔ آؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک چھوٹا سا گوشہ میں آپ کے سامنے حوالے کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوتی ہے، میرے رسول کی جب شادی ہوئی، سب سے پہلی شادی، ابھی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا، پیغمبری کا اعلان نہیں فرمایا ہے، ابھی آپ نے پیغمبری، رسالت، نبوت کا اعلان نہیں فرمایا ہے۔ 25 سال کی عمر ہے صرف، ایسے وقت میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہوتی ہے۔ اور پہلی شادی کیسے ہوئی؟ آپ کے زمانے میں خاتون تھی جن کا نام حضرت خدیجہ تھا، حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہیں۔ ایک بار شادی ہوئی، بیوہ ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، دوبارہ پھر شادی ہوئی، شوہر کا پھر انتقال ہو گیا، ارادہ مکمل ترک ہو گیا کہ اب میں تیسری شادی نہیں کروں گی، تیسرا نکاح میں نہیں کر سکتی، یہ ارادہ تھا حضرت خدیجہ کا۔ مگر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی، میرے نبی کی جب زیارت ہوئی، میرے نبی کے کمالات کو دیکھا تو فریفتہ ہو گئی، اور آپ نے اپنی شادی کا پیغام حضرت پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچوایا۔ واقعہ بڑا لمبا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کی غرض سے بھیجا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام سے تجارت کر کے واپس آئے، بہت سارا فائدہ ہوا، بہت سارا مال ہوا، مال 10 گنا زیادہ ہو گیا، بہت نفع ہوا۔ اب حضرت خدیجہ نے جو اپنے غلام میسرہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا تھا، جب میسرہ واپس آتے خدیجہ کے پاس تو خدیجہ کہتی، اے میسرہ یہ بتاؤ کہ محمد کے اندر کوئی کمی ہے کہ نہیں کمی ہے؟ محمد کی اگر کوئی کمی ہو تو بتا دو، محمد کے اندر کوئی نقص ہو تو بتا دو، محمد کے اندر کوئی کمی ہو تو بتاؤ۔ تو جب میسرہ اپنی زبان کھولتے ہیں، حضرت خدیجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہیں، تو اس طریقے سے کہتے ہیں، خدیجہ یقیناً میری نگاہوں نے دیکھا ہے کہ جب مصطفیٰ چلتے تھے، تیز دھوپ ہوتی تھی تو بادل سر پہ سایہ کیے رہتا تھا، جب مصطفیٰ بیٹھتے تھے پیڑ کے سائے میں اور دھوپ مصطفیٰ کے چہرے پر پڑنے لگے تو درختوں کے ٹہنیاں مصطفیٰ کے سر پہ اس طریقے سے سایہ فگن ہو جاتی تھی تاکہ دھوپ کی تپش رخ مصطفیٰ تک نہ پہنچنے پائے۔ میسرہ کہتے ہیں، اے خدیجہ میں نے دیکھا ہے کہ درخت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی تعظیم کرتے تھے، میری نگاہوں نے دیکھا ہے کہ جانور بھی مصطفیٰ کی تعظیم کرتے تھے، میں نے دیکھا جب پہاڑوں سے گزرتے تھے تو پتھر بھی مصطفیٰ پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سلام پیش کیا کرتے تھے۔ میسرہ سے حضرت خدیجہ کہتی ہے، میسرہ محمد کے اندر کوئی کمی ہو تو بتاؤ، کوئی کمی ہو تو بتاؤ۔ میسرہ مگر پھر آگے بڑھتے ہیں کہ اے خدیجہ، یہ محمد ایسے ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، محمد کی شان یہ ہے کہ کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاتے ہیں، محمد کی شان یہ ہے کہ غریبوں کو کبھی ستاتے نہیں ہیں، محمد کی شان یہ ہے
کہ دولت ہونے کے باوجود بھی دولت کی لالچ نہیں ہے. محمد کی شان یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں. خدیجہ کہتی ہے کوئی کمی ہو تو بتاؤ. اب میسرہ آگے کہتے ہیں اے خدیجہ کوئی کمی میں نے دیکھا ہو تب تو بتائیں. میں یہاں سے لے کر کے ملک شام تک، ملک شام کے اندر کئی مہینے رہا، پھر ملک شام سے لے کر کے مکے تک میں نے محمد کے اندر کوئی کمی دیکھی ہی نہیں، کوئی کمی دیکھی ہی نہیں. اس لیے اے خدیجہ میں کہاں سے محمد کے اندر کمی میں بتا دوں. حضرت حسان ابن ثابت نے اسی کو کہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لِمَا تَلِدُ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان ابن ثابت نے رسول اللہ کی یہی شان بیان کی ہے اور وہ اس طریقے سے بیان کی ہے اور ارشاد فرمایا ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اے محمد آپ سے بڑھ کر میری آنکھوں نے کسی کو شان والا دیکھا ہی نہیں، اور کوئی آپ سے بڑھ کر شان والا ہو کیسے سکتا ہے جبکہ پروردگار عالم نے آپ سے بلند و بالا کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، آپ سے بہتر کسی کو پیدا ہی نہیں کیا. اب حضرت خدیجہ نے دل میں محبت ہوئی، چاہت پیدا ہوئی. میسرہ سے کہا میسرہ میرا پیغام محمد تک پہنچاؤ، میں شادی کرنا چاہتی ہوں اس عظیم شان والے سے، اس بابرکت شخصیت سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں، نکاح کرنا چاہتی ہوں. خدیجہ کی عمر 40 سال ہے، پیارے مصطفیٰ کی عمر 25 سال ہے. کیا کوئی انسان اس زمانے میں اپنے سے بڑی عمر والی خاتون سے شادی کرنا پسند کرے گا؟ وہ بھی 15 سال کا فرق، 15 مہینہ نہیں آج کل گوارا. سیم عمر ہو تب بھی لوگ پسند نہیں کرتے. 15 سال کا فرق، اور وہ بھی شادی ہوئی بیوہ ہو گئی، دوبارہ شادی پھر بیوہ ہو گئی، اب یہ تیسرا نکاح ہونے والا. کون کرتا ہے ایسا؟ مگر مصطفیٰ کی شان یہ ہے کیونکہ اس زمانے میں بیوہ عورت کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی. مصطفیٰ نے اپنی زندگی کی سب سے پہلی شادی، سب سے پہلا نکاح ایک بیوہ سے کر کے بیوہ کا مقام اونچا کر دیا. کہ لوگوں بیوہ نفرت کا سامان نہیں ہے، ذلت و رسوائی کا سبب نہیں ہے بیوہ ہو جانا. یہ تو اللہ کی مرضی، کسی کا شوہر انتقال کر گیا. لہذا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی شادی جو فرمائی وہ بیوہ سے فرمائی، اور اپنے سے 15 سال بڑی عمر والی خاتون سے شادی کی، تاکہ اگر عمر میں کسی کی بیوی اگر بڑی بھی ہو تو اسے کوئی رسوائی، کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. بڑی عمر والی خاتون سے بھی شادی کی جا سکتی ہے. عزیزان محترم، مگر یاد رکھو تاریخ کا یہ بھی گوشہ حضرت خدیجہ نے، ان کی ایک خادمہ تھی جن کا نام نفیسہ تھا. اب وہ جو پیغام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئیں تو پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اے محمد کیا آپ شادی نہیں کر لیتے؟ اس لیے کہ ابھی مصطفیٰ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا ہے. تو محمد یہی نام مشہور ہے ان کا. اے محمد کیا آپ شادی نہیں کرتے؟ تو 25 سال کی عمر ہو گئی ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے شادی کون کرے گا؟ یہ ایک انکساری ہے، ورنہ جہان کی سارے اختیارات، کمالات اور سارے خزانے تو مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہیں نا. مگر پھر بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے شادی کون کرے گا؟ انہوں نے عرض کیا اے محمد آپ سے تو سیدہ خدیجہ جو ملکہ تجار ہیں، مکہ کے تمام امیروں میں سب سے امیر خاتون ہیں، وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، وہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہیں. اب یاد رکھو جب کوئی خاتون کوئی لڑکی، کوئی عورت آپ سے نکاح کا پیغام کرے تو فیصلہ خود نہ کیا کرو، فیصلہ خود نہ کرو. اس لیے کہ ہمارے فیصلے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، قصور بھی ہو سکتا ہے، ہمارا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اور اس غلط فیصلے کی بنیاد پر ہماری پوری زندگی برباد بھی ہو سکتی ہے. فیس بک کے ذریعہ ملاقات ہو گئی، واٹس ایپ کے ذریعہ ملاقات ہو گئی، انٹرنیٹ کے ذریعہ ملاقات ہو گئی.
اخبارات کے ذریعہ ملاقات ہو گئی، ریلوے اسٹیشن پر ملاقات ہو گئی، بس اسٹینڈ پر ملاقات ہو گئی، سفر میں کہ وہاں گئی ملاقات ہو گئی۔ فیصلہ کیسے کر سکتے ہو؟ ابھی تم نے اسے دیکھا نہیں ہے، نہ اس کو دیکھا ہے، نہ اس کے گھر والوں کو دیکھا ہے، نہ اس کی زندگی کو دیکھا ہے، نہ اس کا دن رات دیکھا ہے، نہ اس کا چال چلن دیکھا ہے، نہ اس کا ڈھنگ دیکھا ہے، نہ اس کا طور طریقہ دیکھا ہے۔ کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ یقیناً ہمارے فیصلے اس طریقے سے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں 90% فیصلے یہ غلط ہوتے ہیں۔ پوری زندگی یہ نوجوان روتا ہے، گھر سے بھگا بھی دیا جاتا ہے، سماج میں رسوا بھی ہوتا ہے، انسلٹ بھی ہوتا ہے، ذلیل بھی ہوتا ہے، خار بھی ہوتا ہے، مگر پھر بھی اپنی زندگی کو برباد کرنے کے لیے بزد ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کریم سے بڑھ کر سمجھدار ہو؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تمہارے پاس عقل و شعور ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اگر تمہارے پاس عقل و شعور ہو تو بتاؤ، ان سے زیادہ دانائی ہو تو بتاؤ، ان سے زیادہ عقل مندی ہو تو بتاؤ، ان سے زیادہ تمہارے پاس معاملات کو سمجھنے کی طاقت ہو تو بتاؤ۔ مگر مصطفیٰ نے خود فیصلہ نہیں کیا، حالانکہ شادی کا پیغام پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی وہ خاتون کہ جن کو اس زمانے میں طیبہ طاہرہ کہا جاتا تھا، جس طریقے سے رسول کو اس زمانے میں طیب و طاہر کہا جاتا تھا، اس زمانے میں ملکہ تجار کہا جاتا تھا، سب سے امیر خاتون، سب سے دولت مند خاتون، اس کا نکاح کا پیغام لانے والا لے کر کے آیا محمد کے پاس۔ مگر مصطفیٰ نے جو جواب دیا ہے وہ ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی ایک بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے، بہترین ہمارے لیے نمونے زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب مصطفیٰ کے پاس میں شادی کا پیغام پیش کیا گیا تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جب بڑے گھر والے جو فیصلہ کریں گے میں اس کو بیاننے کے لیے تیار ہوں۔ میں خود فیصلہ نہیں کرتا، میں خود فیصلہ نہیں کرتا، میرے گھر کے جو بڑے ہیں وہ جو فیصلہ کریں گے اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اب چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں ابو طالب کی کفالت میں تھے، حضرت ابو طالب کے کفالت میں تھے، تو اپنے چچا ابو طالب سے کے سامنے بات رکھی گئی۔ ابو طالب نے رشتہ پسند فرمایا، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شادی کا انتظام فرمایا، تاریخ مقرر ہوئی، رشتہ طے ہوا، سب کچھ طے ہوا۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بھی ہوئی۔